الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ولادت باسعادت امام زین العابدین کے موقع پر تمام مؤمنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالاخص امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ اگر ہم تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں اپنے ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی اور ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے امام سے لے کر آخری امام تک جس طرح ان کی سیرت اور کردار میں ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا، اسی طرح ان کی عبادت کے انداز میں بھی ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ پہلے امام سے آخری امام تک سارے کے سارے اماموں کی عبادت کا انداز ایک جیسا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ہم امام زین العابدین کی بندگی کو دیکھیں، اور جب انسان امام زین العابدین کی بندگی کو دیکھتا ہے تو امام کو صحیح معنوں میں خدا کا مخلص بندہ پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بے ساختہ انسان یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بندہ ہو تو ایسا، بندگی ہو تو ایسی۔ سبحان اللہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اور جب امام عبادت کرتے تھے تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے پیغمبر گرامی اسلام محراب عبادت میں کھڑے محو عبادت ہوں، سبحان اور اللہ۔ یا رات کے اس تیسرے پہر غار ہرا میں اپنے رب سے راز و نیاز کر رہے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور امام کی عبادت کا انداز یہ تھا، اور روایات بھی ہیں کہ امام علیہ السلام جب وضو کا ارادہ فرماتے تھے، جب وضو کرتے تھے تو امام کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، جسم کانپنے لگے۔ اور جب امام عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو جسم میں لرزہ اور کپکپی طاری ہو جاتی تھی۔ اور جب امام سے سوال کیا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو امام نے فرمایا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں کتنے بڑے دربار میں کتنے بڑی ہستی کے ساتھ محو کلام ہونے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ امام کی عبادت تھی اور یہ امام کی بندگی تھی، اور اس لیے امام باقر علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ کان علی بن الحسین یصلی فی الیوم واللیلۃ الف رکعۃ کما کان یفعل امیر المؤمنین، کہ میرے بابا زین العابدین علی بن الحسین دن اور رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، جیسے امیر المؤمنین پڑھا کرتے تھے۔ اور روایت میں ہے کہ امام کی ملکیت میں 500 کھجور کے درخت تھے، اور امام ہر درخت کے پاس 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو امام کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ اور روایت میں ہے کہ امام ایسے عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے کہ جیسے کسی جلیل القدر بادشاہ کے سامنے ادنا سا غلام کھڑا ہوا ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام کی سیرت میں کہ کربلا کا وہ واقعہ امام کے سامنے ہے کہ امام نے کربلا کے اس واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے بھائی کی، اپنے والد گرامی اور اپنے اقربا کی اس دردناک شہادت کو، ان مناظر کو امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ مناظر جو ہر وقت امام کی نظروں کے سامنے پھرا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب ایسا مرحلہ ہو تو انسان کے ذہن پر کسی دوسرے خیال کا آنا انتہائی مشکل بات ہوتی ہے، عام انسانی فطرت کے لحاظ سے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سید سجاد کے اس غم پر اگر کوئی چیز غالب ہوئی تو وہ خوف خدا اور عبادت میں محویت تھی۔ سبحان اللہ۔ سبط حسن مادی صاحب گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے مہمانان گرامی کی دلچسپ اور خوبصورت گفتگو سے مستفیض ہو رہے تھے۔ گفتگو جاری تھی۔ سبط حسن مادی صاحب، آپ بیان فرما رہے تھے کہ امام علیہ السلام کا انداز بندگی کیا تھا، اور یہاں پر ہمیں ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ جناب فاطمہ جو امیر المؤمنین کی صاحبزادی تھیں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن انہوں نے جابر ابن عبداللہ انصاری کو بلایا اور آ کر کہا کہ امام زین العابدین یعنی علی ابن الحسین اہل بیت میں سے فقط ایک شخص باقی رہ گئے ہیں، اور وہ عبادت میں اپنے اوپر زیادتی کرتے ہیں، کثرت عبادت کی وجہ سے ان کے ہاتھ، گھٹنوں اور پیشانی پر گٹھے بن چکے ہیں، وہ کمزور اور نحیف ہو چکے ہیں، ان سے التماس کرو کہ اپنی عبادت کو کم کریں۔ چنانچہ جابر ابن عبداللہ انصاری مسجد میں تشریف لائے جہاں امام محو عبادت تھے، تو امام سے جب ملاقات کی، امام جب متوجہ ہوئے تو اس کا استقبال کیا، اپنے پہلو میں بٹھایا، تو اس نے سوال کیا جابر نے کہ مولا، یہ جنت تو آپ کے لیے اور آپ کے محبوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور جہنم آپ کے دشمنوں کے لیے بنائی گئی ہے، تو اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں آپ، کثرت کے ساتھ عبادت بجا لاتے ہیں اور خود کو اتنی اذیت کیوں دیتے ہیں؟ تو امام نے کہا
کیا رسول اللہ سے کوئی تقصیر سرزد ہوئی تھی؟ کیا رسول اللہ نے کوئی گناہ کیا تھا لیکن رسول اللہ بھی اتنی کثرت کے ساتھ عبادت انجام دیتے تھے؟ تو جابر نے کہا مولا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. جابر نے کہا مولا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ خود کو اتنی اذیت کیوں دیتے ہیں؟ کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کے پاؤں پر ورم آ گئے ہیں اور آپ کا بدن ضعیف اور نحیف ہو چکا ہے. تو امام نے کہا کہ اے جابر کیا تو نہیں چاہتا کہ میں خدا کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہاں پر ہمیں صحیفہ سجادیہ میں بھی ملتا ہے کہ امام خود کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے پروردگار میں اتنے قیام کروں کہ میرے پاؤں میں ورم آ جائیں، میں اتنے رکوع کروں کہ میری ریڑھ کی ہڈی اکھڑ جائے، میں اتنے سجدے کروں کہ میری آنکھیں اندر دھنس جائیں، اور میں اتنا آہو بکا اور گریہ کروں کہ میری آواز نکلنا بند ہو جائے. سوچنے کا مقام یہ ہے کہ امام تو معصوم عن الخطا ہیں، امام سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، لیکن در حقیقت امام لوگوں کو آداب بندگی سکھا رہے تھے خدا کی بارگاہ میں کہ کیسے خدا کی پیش ہونا بارگاہ چاہیے، میں کیسے پیش مانگنا ہونا چاہیے، کیسے بندگی کرنی چاہیے. اور در حقیقت امام یہ بتا رہے تھے کہ اے لوگوں اگر تم خدا کی بارگاہ میں جاؤ تو یہ سوچ کر مت جانا کہ تمہاری عبادت کتنی ہے، بلکہ یہ سوچ کر خدا کی بارگاہ میں جایا کرو کہ اس کی نعمات کتنی زیادہ ہیں. سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں انداز بندگی حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے تھے. میں سوالات کے